अस्सलामुअलैकुम। अपने चैनल पर हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं। हर रोज़ एक नई कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी को मुकम्मल सुनें। शुक्रिया। कितनी ही देर से मैं टैक्सी स्टैंड पर खड़ा था। धीरे धीरे रात का वक्त हो रहा था। यहाँ से मेरा घर काफ़ी दूर था और मैं सोच रहा था, अगर कोई ऐसी सवारी मिल जाए जो मेरे घर की तरफ ही जा रही हो तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। एक दो आदमी मुझसे बात करने के लिए भी आए, लेकिन मैंने इनकार कर दिया क्योंकि उनका ठिकाना मेरे घर से मुख्तलिफ था और मैं उस वक्त अपने घर सिर्फ जाने के बारे में ही सोच रहा था। कुछ देर और गुजरी। मैंने घड़ी पर नजर डाली तो रात के 12 बज रहे थे। मैंने सोचा, आधा घंटा और इंतजार कर लेता हूँ। अगर इस वक्त तक भी कोई सवारी ना मिली तो मैं घर के लिए निकल जाऊंगा। लेकिन मेरी खुशकिस्मती थी कि 15 मिनट बाद ही एक खूबसूरत औरत मेरी टैक्सी के करीब आई और कहने लगी कि मुझे सवारी चाहिए। मैंने फौरन मुस्कुराकर सर से पांव तक उस औरत को देखा, जो उम्र में तो 35 से 40 साल के करीब थी, लेकिन इंतहाई खूबसूरत और हसीन नजर आ रही थी। उसका वजूद बहुत ही ज्यादा कोमल और नाजुक था। मेरे अंदर उसे देखने के बाद एक बेचैनी सी सरायत कर गई। मैंने पूछा, कहाँ जाना है? तो उसने जो जगह बताई वो मेरे घर की तरफ तो हरगिज भी नहीं थी। लेकिन न जाने क्यों इस औरत को देखकर मैं दीवाना हो रहा था, इसलिए फौरन राजी हो गया और डबल किराया बता दिया। वो औरत फौरन से राजी हो गई क्योंकि शायद रात के इस पहर उसे अपने घर जाने की जल्दी थी। मैंने उसे अपनी टैक्सी में बिठाया और टैक्सी चलानी शुरू कर दी। गाहे बगाहे मैं शीशे में से पीछे की जानब भी देखता जा रहा था। वो औरत मुझे वाज़ेह नज़र आ रही थी, जो अपने मोबाइल फ़ोन पर मसरूफ़ थी। मैंने यूं ही बातचीत का सिलसिला शुरू किया और पूछा, मैडम जी, इतनी रात को आप इतने सुनसान से इलाके की तरफ क्यों जा रही हैं? वहाँ तो बहुत कम ही आबादी है। दरअसल उस औरत ने जो इलाका बताया था वो अभी पूरी तरह से आबाद नहीं हुआ था, इसलिए दूर दूर इक्का दुक्का घर बने हुए थे। वो मुस्कुरा कर कहने लगी कि मेरा घर वहीं है, यहाँ तो मैं अपनी बहन के घर आई हुई थी। इसके बाद मैंने कुछ ना उसे कहा, लेकिन धीमी रफ्तार से गाड़ी चलाने लगा। उसने भी रफ्तार को लेकर कोई ख़ास बात ना की, बल्कि अपने मोबाइल फ़ोन में ही लगी रही। मेरी नज़रें बस शीशे के पार से उसकी खूबसूरती का तवाफ़ करती ही जा रही थी और बार बार जज्बात बदल रहे थे। मेरी बीवी कितने दिनों से मैके जाकर बैठी हुई थी और मैं तन्हा था, और यही तन्हाई अब मेरे अंदर की आग की को बढ़ावा दे रही थी। शैतान मुझ पर हावी हो रहा था और मेरी निगाहें बहकने लगी थीं। मैंने आहिस्तगी से उस औरत से पूछा, मैडम जी, रात को अकेले तन्हा आपको डर नहीं लगता? वो मुस्कुराई और बोली, नहीं, मुझे डर नहीं लगता। मुझे अकेले सफ़र करने की आदत है। अब घर ही ऐसी जगह है तो आना जाना तो पड़ता है। मैंने हाँ में सर हिलाया और जानबूझकर गाड़ी का एसी बंद कर दिया। चंद लम्हों में ही गाड़ी में पूरी तरह से गर्मी हो गई और पसीने आने लगे। उसने फौरन परेशानी से कहा, एसी क्यों नहीं चल रहा? मैंने भी परेशानी का इजहार किया और कहा, पता नहीं, शायद खराब हो गया है। पिछले कुछ दिनों से मसला कर रहा था। वो कहने लगी, मैं खिड़की के शीशे नीचे कर लेती हूँ। तो मैंने इनकार किया और कहा कि हालात ठीक नहीं हैं और ये तो वैसे भी सुनसान सा रास्ता है, इसीलिए शीशे ना उतारें। अलबत्ता अगर आप चाहें तो अपनी चादर उतार दें ताकि गर्मी का एहसास कम हो। मेरी बात पर उसने अपनी चादर उतार कर एक तरफ डाल दी और बालों को लपेट कर गहरी गहरी सांसें लेने लगी। गर्मी का मौसम था और एसी बंद होते ही गाड़ी पूरी तरह से गर्म हो चुकी थी। उसकी चादर उतरने की देर थी कि मेरी निगाहों ने पूरी तरह से अपनी प्यास को बुझाना शुरू कर दिया। तो इंतहाई खूबसूरत नस्वानी हुस्न की वो मालिक थी और मैं बस उसे देखता जा रहा था। कुछ देर और गुजरी तो उसका पूरा लिबास पसीने से शराबूर हो गया था। उसका वजूद पसीने से चमकने लगा। मेरा तो हाल ऐसा ही था, लेकिन मेरे अंदर की गर्मी उस गर्मी से भी कहीं ज्यादा थी। मैंने उसकी तरफ देखते हुए पानी की बोतल उठाकर उसकी जानब बढ़ाई और कहा, मैडम जी, पानी पी लें। बस कुछ देर की बात है, फिर हम पहुंच जाएंगे। उसने मेरे हाथ से पानी की बोतल ली तो मैंने जानबूझकर अपनी उंगलियां उसकी उंगलियों से टकरा दी
اس کے ہاتھ بہت ہی نرم و ملائم اور کومل سے تھے۔ بنا کچھ کہے اس نے بوتل پکڑی اور گھونٹ گھونٹ پانی پی لیا، اور پھر تھوڑا سا پانی اپنے سر پر بھی ڈال لیا، جس کی وجہ سے اس کا لباس مزید بھیگ کر اس کی خوبصورتی کو عیاں کرنے لگا۔ میرے ذہن میں فوراً میری بیوی کا خیال آیا، جو نہ ہی خوبصورت تھی اور نہ ہی اس میں نسوانی حسن تھا۔ وہ ایک سیدھے سادے جسم کی مالک تھی، جو مجھے بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ میری اماں نے زبردستی میری شادی نورین سے کروائی تھی، کیونکہ نورین ان کی بہن کی بیٹی تھی اور میرے لیے صرف اور صرف زبردستی کی بیوی۔ نورین کو مجھے خوش رکھنا بھی نہیں آتا تھا۔ میں جب بھی اس کے قریب جاتا تو وہ پریشان ہوتی ہوئے گھبرانے لگتی، پیچھے ہٹتی، اور کبھی کبھی تو وہ میری خواہش پوری کرنے کے لیے بھی انکار کر دیتی، اور یہی وجہ تھی کہ میرا دل اس کی طرف سے کھٹا ہو چکا تھا۔ مجھے ایسی بیوی چاہیے تھی جو پوری طرح مجھے خوش کرے۔ جب سے میری شادی نورین سے ہوئی تھی، تب سے میں حسین عورتوں کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ جہاں کوئی حسین عورت نظر آتی تو میری نگاہیں خود بخود اس پر ٹھہر جاتی، کیونکہ شاید یہ حسن، یہ خوبصورتی مجھے میرے گھر میں نہیں مل رہا تھا، اور اب اس عورت کی جوانی نے تو پوری طرح ہی میرا دماغ خراب کر دیا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ آج کی رات میں اپنی پیاس بجھا ہی لوں، اور ویسے بھی نورین کو اپنے گھر گئے 1 ہفتہ ہونے والا تھا، اور فی الحال اس کا واپس آنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اس کا دل میرے گھر سے کہیں زیادہ اپنی ماں کے گھر لگتا تھا۔ ابھی میں پچھلے 2 دنوں سے اسے بار بار کہہ رہا تھا کہ واپس لوٹ کر آ جاؤ، لیکن اس کی ایک ہی بات تھی کہ اسے اپنے میکے میں رہنا ہے۔ میں نے بھی دوبارہ اس پر دباؤ نہیں ڈالا تھا کہ اگر وہ ابھی جاتی تو کون سا مجھے خوشی دیتی۔ اسے مجھ سے کہیں زیادہ اپنے گھر والوں سے ہی محبت تھی۔ میں نے گاڑی چلاتے چلاتے دوبارہ اس عورت کو دیکھا، جو اب بہت سکون سے گاڑی کی سیٹ پر پشت لگا کر آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئی تھی، اور اس کا خوبصورت وجود پوری طرح میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ شاید وہ ہلکی نیند میں تھی، اسی لیے میں نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور اس علاقے میں پہنچنے سے پہلے ایک ویران ٹیکسی سٹینڈ پر بڑھتا چلا گیا۔ وہیں اپنی گاڑی لگا دی تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ گاڑی روک کر میں نے اے سی آن کیا اور آہستگی سے پچھلی سیٹوں پر پہنچ گیا۔ میری اس حرکت پر اس عورت کی آنکھ کھلی اور وہ حیرت اور پریشانی سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے جلدی سے اس کے منہ پر انگلی رکھی اور اس کے قریب ہوتے ہوئے کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں گرمی لگ رہی تھی نا، اسی لیے میں نے اے سی ٹھیک کر کے چلا دیا ہے۔ وہ حیرت سے پوچھنے لگی، تم گاڑی کیوں نہیں چلا رہے ہو؟ میرا گھر تو ابھی دور ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے اس کے خوبصورت لبوں پر اپنی انگلی پھیری اور کہا کہ کچھ دیر تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ تم بہت ہی حسین اور خوبصورت ہو، اور میں چاہتا ہوں کہ آج کی رات ہم دونوں کے لیے یادگار بن جائے۔ میں نے آہستگی سے اس کے گیلے لباس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ شروع کر دی۔ مجھے اس بات کا ہرگز بھی خوف نہیں تھا کہ اگر وہ شور مچائے گی تو کیا ہوگا، کیونکہ یہاں دور دور تک کوئی نہیں تھا اور گاڑی کے شیشے بھی بند تھے۔ اس کی شرٹ کی زپ کو چھیڑتے ہوئے میں نے اس کے خوبصورت چہرے پر اپنی نگاہیں جما رکھی تھیں، اور وہ میری آنکھوں میں جھانک رہی تھی۔ نہ ہی اس نے شور مچایا تھا، نہ ہی کوئی ہنگامہ کھڑا کیا تھا۔ میں نے آہستگی سے اس کے بازو سے شرٹ کو سرکایا اور اس کے گورے چٹے کاندھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ میری حیرت کی انتہا نہیں تھی کہ اتنا کچھ ہو جانے پر بھی نہ اس نے کوئی پسو پیش کی تھی اور نہ ہی کوئی ہنگامہ کھڑا کیا تھا، بلکہ جیسے ہی میں نے نزدیکیاں بڑھائیں تو اس نے خود میری کمر کو پوری طرح سے کس کر جکڑ لیا، اور پھر وہ یوں میرا ساتھ دینے لگی جیسے وہ اسی لمحے کے انتظار میں تھی۔ مجھ سے کہیں زیادہ بے چین اور پیاسی تو وہ لگ رہی تھی، اور پھر اس سے پہلے کہ میں اسے بے لباس کرتا، اس نے مجھے بے لباس کر دیا تھا۔ اس کی یہ بے تابیاں مجھے اور خوشی دے رہی تھی، اور میں سوچ رہا تھا کہ آج کی رات تو اور بھی زیادہ خوبصورت اور یادگار ہونے والی ہے۔ اس عورت نے دھیرے دھیرے میرے وجود پر اپنے ہاتھ پھیرتے ہوئے مجھے اپنے اور نزدیک کیا تھا۔ گاڑی کی پچھلی سیٹوں کی لائٹ بھی بند کی تھی، اور پھر میرے قریب ہوتے ہوئے اس نے آہستگی سے اپنا پرس کھولا تھا۔ میں سمجھ نہ سکا کہ وہ کیا کر رہی ہے، لیکن اگلے ہی پل جب مجھے سمجھ آیا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اس عورت کے ہاتھ میں ایک بڑا سا خنجر تھا، اور اس نے وہ خنجر میرے پیٹ کے نچلے حصے پر لگا دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اچانک ہی مجھے سرخی نظر آئی تھی،
और अंधेरे में भी मैं उसकी आंखों में मौजूद नफरत को अच्छी तरह से देख रहा था। मैं घबरा कर पीछे हटने लगा तो उसने सख्ती से मुझे गर्दन से दबोच लिया। कहने लगी, कहाँ जा रहे हो? अपनी ख्वाहिश पूरी करो और अच्छी तरह से पूरी करो। बहुत आग लगी है ना तुम्हारे अंदर। मैं चाहती हूँ तुम अपनी और मेरी आग अच्छी तरह से बुझाओ। साथ ही साथ उसने खंजर का दबाव भी बढ़ाया और मेरी चीख निकल गई। मैंने गुस्से में कहा, ये क्या हरकत है? ये खंजर तो पीछे करो। वो हंसते हुए कहने लगी, आओ पास आओ मेरे। बहुत शौक है ना तुम्हें जवान औरतों से खेलने का। मेरी तन्हाई का फायदा उठाना चाहते थे ना? अब क्यों पीछे हट रहे हो? आओ करीब। खंजर पर उसने और दबाव बढ़ाया और मुझे लगा जैसे किसी भी लम्हे वो तेजदार खंजर मेरे पेट के निचले हिस्से से आर पार हो जाएगा। मैं जल्दी से पीछे हुआ और जैसे तैसे मैंने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और पीछे की जानब नीचे ज़मीन पर गिर पड़ा। वो मेरे पीछे ही गाड़ी से उतर आई। मैं पीछे पीछे कदम हटाता चला गया। उसके चेहरे पर एक शैतानी हंसी थी। कहने लगी, क्या हुआ? क्यों भाग रहे हो? अभी तो शुरुआत है। अच्छी तरह जानती हूँ तुम जैसे मर्दों को जो जवान औरत की तन्हाई का फायदा उठाते हैं। ये कहते हुए वो बहुत तेजी से मेरे करीब आई और खंजर का ऐसा वार किया कि मेरे पेट का निचला हिस्सा जख्मी हो गया। मेरी चीखें इस वीरान फिजा को चीरने लगीं और मैं दीवानों की तरह सड़क पर दौड़ने लगा और वो मेरे पीछे पीछे थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। मैंने कभी किसी औरत को इतना बेखौफ नहीं देखा था। वो बिल्कुल निडर थी और दीवानों की तरह जुनूनी अंदाज में मेरे पीछे भाग रही थी। मेरे जिस्म से खून का फवारा बहने लगा। मैं हाथ पकड़े खून को रोकने की कोशिश कर रहा था और साथ ही इस औरत से अपने आप को बचाने की भी। मेरी आंखों के सामने नौरीन का चेहरा लहरा रहा था। मैंने कभी उसे ऊंची आवाज में बात करते नहीं देखा था। ना ही उसने कभी मुझ पर गुस्सा किया था, ना ऊंची आवाज में बात की थी और ना ही मेरी बातों का बुरी तरह से जवाब दिया था। वो तो हमेशा सर झुकाकर रखती थी। अब पिछले कुछ अरसे से वो अपने मैके बहुत ज़्यादा रहने लगी थी, लेकिन शायद वो सब भी इसलिए क्योंकि वो मेरे रवैये से परेशान थी। लेकिन मैंने कभी औरत का ये रूप नहीं देखा था जो ये औरत मुझे दिखा रही थी। भागते भागते मैं ज़्यादा आबादी वाले इलाके की तरफ पहुंच चुका था और फिर आगे क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं रहा क्योंकि मैं चकरा कर बेहोश हो गया था। जब होश आया तो मैं अस्पताल के बिस्तर पर था। मेरे पेट के नीचे जो जख्म आया था उस पर टांके लग चुके थे और मरहम पट्टी भी हो गई थी। मेरी बीवी और मेरी माँ मेरे सामने खड़ी थी और दोनों के चेहरों पर परेशानी थी। आंखें खोलते ही मैंने घबरा कर चीखें मारना शुरू कर दी। मेरी माँ ने मुझे सीने से लगाया, नौरीन ने मेरा हाथ पकड़ लिया। दोनों मुझे समझाने लगी कि अब सब कुछ ठीक है। चंद लम्हों में मुझे सूरत हाल समझ आई तो मेरी चीखें रुक गईं और मैंने परेशानी से अपनी माँ और बीवी को देखा और पूछा कि मुझे अस्पताल कौन लाया और आप लोग यहाँ तक कैसे आईं? अम्मा कहने लगी कि किसी भले मानस का फ़ोन आया था कि तुम्हें किसी ने ज़ख्मी कर दिया है और वो तो तुम्हें अस्पताल पहुँचा रहा है, इसीलिए हम भी अस्पताल आ जाएं। तो मैं फ़ौरन बहू के साथ यहाँ आ गई। पुलिस वालों ने तुम्हारी गाड़ी को भी ढूंढ लिया है और साथ ही तुम पर हमला करने वाली औरत काफी थोड़ा बहुत सुराग मिल गया है। बेटा, वो कौन औरत थी जिसने रात के अंधेरे में तुम पर हमला किया था? मेरी माँ हैरत से मुझे देखते हुए पूछ रही थी, जबकि नौरीन की आंखों में शकूको शुबहात थे। अम्मा, कोई पागल औरत थी। मैंने सवारी समझकर बिठा लिया और वो मुझे ही मारने पे तुल गई। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। मैंने आधी अधूरी बात अपनी माँ और बीवी को बताकर उन्हें मुतमईन कर दिया। वो दोनों मेरी जिंदगी और खैरियत की दुआएं मांगने लगी और फिर पुलिस वाले चले आए। उन्होंने अम्मा और नौरीन को बाहर निकाला और मुझसे बयान लेने लगे। मैंने उन्हें भी वही बात बताई जो अम्मा और नौरीन को बताई थी। लेकिन मेरी बात सुनकर पुलिस इंस्पेक्टर ने बहुत गहरी नज़रों से मुझे देखा और कहने लगा, मुझे वो बताओ जो सच है। ना मैं तुम्हारी माँ हूँ ना बीवी जो तुम्हारी फजूल की बातों में आ जाऊंगा। कौन थी वो औरत जिसने तुम पर हमला किया है? हमने कुछ जगहों की सीसीटीवी फुटेज निकाली है और उसका अच्छा खासा चेहरा भी हमें नजर आ गया है। लेकिन तुम बताओ कि उसने तुम पर हमला क्यों किया? पुलिस इंस्पेक्टर का लहजा इतना सख्त था कि मैं चाहकर भी झूठ ना बोल सका।
اور میں نے مجبوری کی حالت میں انہیں بتا دیا کہ میری نیت خراب ہو گئی تھی، اسی لیے میں نے تنہائی کا فائدہ اٹھا کر اس کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس نے الٹا مجھ پر ہی وار کر دیا۔ پولیس انسپکٹر نے کچھ تصاویر میرے سامنے کی اور کہنے لگا، یہ وہی عورت ہے نا؟ میں نے فوراً ہاں میں سر ہلا دیا۔ نہ جانے پولیس والوں کو اس کی تصاویر کیسے ملی تھی۔ پولیس والا کہنے لگا کہ تمہاری طرف سے FIR درج ہو چکی ہے، اس لیے اب مقدمہ آگے بڑھے گا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس سے کہیں زیادہ قصوروار تم نکلو گے۔ پولیس والے کی بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے کہا، انسپکٹر صاحب، آپ اس مقدمے کو بند کر دیں، کیونکہ اس طرح تو میری بدنامی ہوگی۔ مگر انسپکٹر صاحب کہنے لگے کہ اب تو پکی FIR کٹ چکی ہے اور میں کچھ نہیں کر سکتا۔ رہی بات اس عورت کی، تو اس نے تم سے پہلے بھی کئی لوگوں پر حملہ کیا ہے، لیکن یہ کبھی بھی خود سے حملہ نہیں کرتی۔ جب بھی کوئی ایسا مرد اس سے ٹکراتا ہے جس کی نیت خراب ہو، جو عورت کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہو، تو یہ اسے ضرور سبق سکھاتی ہے۔ لیکن جو بھی ہے، اب مقدمہ عدالت میں چلے گا۔ جس کی نیت خراب ہو، جو عورت کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہو، تو یہ اسے ضرور سبق سکھاتی ہے۔ لیکن جو بھی ہے، اب مقدمہ عدالت میں چلے گا، کیونکہ آج نہیں تو کل ہم نے اس عورت کو گرفتار کر ہی لینا ہے۔ پولیس والا مجھے ساری بات بتا کر چلا گیا تھا اور میں خوف سے کانپ اٹھا تھا، کیونکہ اگر مقدمہ چلتا تو بہت سی باتیں نکل کر سامنے آتی اور میری بدنیتی بھی دنیا کی نظروں میں آ جاتی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ شام تک میری ہسپتال سے چھٹی ہوئی اور میں گھر پہنچا تو نورین روتے ہوئے مجھ سے معافی مانگنے لگی، کہنے لگی، آپ نے مجھے کہا تھا گھر واپس آ جاؤ، لیکن میں نہیں آئی۔ اگر میں گھر آ جاتی تو شاید آپ اتنی رات گئے تک ٹیکسی سٹینڈ پر کھڑے ہی نہ ہوتے۔ وہ بہت معصومیت سے کہنے لگی، اسے اپنی غلطی مان رہی تھی، جبکہ میرا دل تو کچھ اور ہی کہہ رہا تھا۔ غلطی اس کی بھی نہیں تھی، میری تھی۔ شادی کی پہلی رات ہی میں نے اسے دھتکار دیا تھا، یہ کہہ کر کہ اس کا وجود متناسب نہیں ہے، اس میں نسوانی حسن کی کمی ہے۔ کتنی ہی کریمیں لا کر میں نے اس کے ہاتھ میں رکھ دی تھی کہ یہ سب استعمال کرو اور اپنا نسوانی حسن بڑھاؤ، لیکن میں اسے گورا کرنے کی کریم لا کر دیتا تو کبھی نسوانی حسن بڑھانے کی۔ میں نے کبھی اس سے محبت نہیں کی تھی، بلکہ ہمیشہ اس کی کمیاں ہی نکالتا رہا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے میکے میں زیادہ دن گزارنے لگی تھی، کیونکہ جب بھی وہ میرے پاس ہوتی تو میں اس کی قربت میں اس کے جسم کو نشانہ بناتا اور باڈی جمپنگ سے باز نہ آتا، یہاں تک کہ وہ میری قربت سے چڑھنے لگی۔ میں جب بھی اس کے نزدیک جاتا، وہ بھاگنے لگتی، راہ فرار اختیار کرتی، اور اب تو وہ زیادہ تر اپنے میکے میں ہی گزارنے لگی تھی وقت۔ دوسری خوبصورت عورتوں میں مجھے بے انتہا دلچسپی ہو گئی تھی اور اپنی ہی بیوی سے میرا دل بھر گیا تھا، اور آج اسی بدولت میں اتنی بڑی آزمائش میں پڑ گیا تھا۔ اب یہ مقدمہ عدالت میں چلنا تھا اور آگے کیا ہونا تھا، اس کا مجھے ہرگز بھی اندازہ نہیں تھا۔ اسی لیے میں نے وقت رہتے نورین کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور کہا، مجھے معاف کر دو، میں نے ہمیشہ تمہارے ساتھ برا سلوک کیا، تمہاری تذلیل کی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ نورین نے فوراً میرے جڑے ہوئے ہاتھوں کو پکڑ لیا، کہنے لگی کہ میں جانتی ہوں کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ آپ کو ایک خوبصورت عورت چاہیے تھی جو جوانی سے بھرپور ہو، لیکن آپ کو میری جیسی بیوی مل گئی۔ لیکن اس میں میرا بھی کوئی قصور نہیں ہے۔ میرے وجود کی جو بھی بناوٹ ہے وہ سب قدرتی طور پر ہے۔ میں چاہوں بھی تو اپنے جسم کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ میں نے اماں سے کتنی ہی بار کہا ہے کہ میں کسی ڈاکٹر سے اپنا علاج کروانا چاہتی ہوں، لیکن اماں کہتی ہے کہ بچہ ہونے کے بعد تمہارا جسم خود بخود متناسب ہو جائے گا، کیونکہ بچہ ہونے کے بعد عورت کے اندر بہت تبدیلی آتی ہے۔ اسی لیے میں اس وقت کا انتظار کر رہی ہوں کہ جب بھی حاملہ ہو اور بچے کی پیدائش کے بعد آپ کے قابل بن جاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی اور مجھے احساس ہوا کہ میں نے اس سے کتنی اذیت میں ڈال رکھا تھا۔ ایک عورت کے لیے یہ سننا کتنا مشکل ہے کہ وہ نسوانی طور پر مکمل نہیں ہے، جبکہ اس میں اس کا تو کوئی قصور ہی نہیں ہوتا۔ میں نے اسے سینے سے لگایا اور کہا، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ میں جان گیا ہوں کہ یہ سب میرے دماغ کا فطور ہے۔ عورت کے جسم سے کہیں زیادہ اس کا دل خوبصورت ہونا چاہیے۔ تم نے ہمیشہ میری ماں کا خیال رکھا، مجھ سے وفادار رہی، میرے گھر اور میری ضرورتوں کا احساس کیا،
دراصل یہی تمہاری خوبصورتی ہے۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، وہ میرے گلے سے لگ گئی اور کہنے لگی، آپ پریشان نہ ہوں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن میں اسے کیا بتاتا کہ میری اصل پریشانی کیا تھی؟ مجھے تو اس بات کا خوف تھا کہ وہ عورت عدالت میں آ کر کیا کہے گی، اور پھر پورے ایک ہفتے بعد عدالت میں پیشی کا وقت آ گیا۔ میں نورین اور اماں کو اپنے ساتھ لے کر عدالت نہیں جانا چاہتا تھا، اسی لیے میں نے ان دونوں کو سختی سے منع کیا کہ عدالت میں ان کا کوئی کام نہیں ہے، اور خود اکیلا ہی وکیل کے ساتھ عدالت پہنچ گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد کٹہرے میں اس عورت کو لایا گیا، اور پھر اس عورت کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ عورت روتے ہوئے کہنے لگی کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، میں اکیلے ہی بہت پریشانی سے گزارا کر رہی تھی۔ مجبوراً میں نے نوکری شروع کی تو اس معاشرے کے بھیڑیے مردوں نے میرے لیے جینا مشکل کر دیا۔ جہاں کسی کو موقع ملتا وہ میری ذات کی دھجیاں بکھیرنے کی کوشش کرتا، اور اسی لیے میں نے اپنے پاس خنجر رکھنا شروع کر دیا۔ جب بھی کوئی مرد مجھ پر بری نظر ڈالتا یا پھر میری جوانی کو استعمال کرنے کی کوشش کرتا تو میں اسے ایسی جگہ گھاؤ دیتی کہ اس کی مردانہ قابلیت ہی ختم ہو جاتی۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ تم اکیلی کیوں رہتی ہو، اکیلے سفر کیوں کرتی ہو، اسی لیے تمہارے ساتھ غلط ہوتا ہے۔ لیکن میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتی ہوں، جج صاحب، کیا ایک عورت کا اکیلے رہنا گناہ ہے؟ میرا شوہر نہیں ہے، ماں باپ مر چکے ہیں، بہن بھائی سب شادی شدہ ہیں، میں بہت مجبوری میں اکیلے رہتی ہوں، مجبوری میں ہی نوکری کرتی ہوں اور مجبوری میں ہی تنہا سفر کرتی ہوں۔ تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ اس معاشرے کے بھیڑیے مرد میرے وجود کو نوچنے کے لیے چلے آئیں؟ وہ تو اس ٹیکسی ڈرائیور کی قسمت اچھی تھی کہ یہ مجھ سے بچ نکلا، ورنہ شاید میں اسے بھی ایسے گھاؤ لگاتی کہ یہ ساری زندگی کے لیے اپنی مردانگی گنوا بیٹھتا۔ میں نے جو کچھ بھی کیا وہ سیلف ڈیفenس میں کیا، کیونکہ پہلے اس نے مجھ پر حملہ کیا تھا۔ اگر یہ عدالت مجھے سزا دیتی ہے تو پھر اس عدالت کو ہمارے معاشرے کے ہر اس مرد کو بھی سزا دینی ہوگی جو مجھ جیسی عورتوں پر گندی نظر رکھتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ عورت روتے ہوئے چپ ہو گئی اور میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پچھلے کچھ دنوں میں مجھے اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا تھا، اور آج اس بات کا بھی کہ میں کس طرح ایک معصوم اور مظلوم عورت کے ساتھ زیادتی کرنے والا تھا۔ میں نے جج صاحب کے سامنے اپنا گناہ قبول کر لیا تھا تاکہ اس عورت کو سزا نہ ہو اور مجھ جیسے مردوں کو سزا ملے جو غلط کام کرتے ہیں۔ میرے اعتراف جرم پر نہ صرف وہ عورت حیران ہوئی تھی بلکہ اس نے مجھے معاف بھی کر دیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس معاشرے میں ایک دو نہیں بلکہ 90% ایسے مرد ہیں جو تنہا عورت کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اور اگر میں اپنی غلطی کو سدھارنا چاہتا ہوں تو وہ مجھے معاف کرنے کو تیار ہے۔ اس عورت کے معاف کرنے پر عدالت کو درخواست کر دی گئی تھی اور عدالت نے مجھے بھی معاف کر دیا تھا اور میں واپس اپنے گھر لوٹ آیا تھا۔ اور گھر آتے ہی میں نے نورین کو سینے سے لگا لیا تھا۔ اب مجھے اپنی بیوی کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزارنی تھی۔ کبھی کبھی ہم مرد صرف جسمانی خوبصورتی کو ہی خوبصورتی مانتے ہیں، ہم کسی عورت کے صاف اور شفاف دل کو جھانک کر نہیں دیکھتے کہ وہ کتنا پیارا ہے۔ بھلے ہی نورین جسمانی طور پر خوبصورت نہیں تھی، لیکن جس طرح اس نے میرے گھر بار کو اور میری ماں کا خیال رکھا تھا وہ یقیناً ایک بہت ہی مکمل اور حسین عورت تھی، اور وہ عورت جسے میں اپنی زیادتی کا نشانہ بنانا چاہتا تھا وہ تو پہلے ہی بے انتہا دکھ اپنی ذات پر جھیل چکی تھی۔ پھر کیوں میں اسے اپنی ہوس کا نشانہ بنا کر اس کی زندگی کو پوری طرح سے درگور کرنا چاہتا تھا؟ کیا ہر وہ عورت جو مجبوراً اکیلے رہتی ہے، اکیلے گزارا کرتی ہے، اکیلے سفر کرتی ہے، وہ ہمارے معاشرے میں محفوظ نہیں ہے؟ کیا آپ لوگوں کو بھی لگتا ہے کہ آج کی عورت کو تنہا زندگی نہیں گزارنی چاہیے، کیونکہ اب ہمارے معاشرے میں مردوں کے نام پر صرف بھیڑیے موجود رہ گئے ہیں؟ کیا ایک عورت ہو کر آپ نے کبھی باڈی شیمنگ یا ہراسمنٹ کا سامنا کیا ہے؟